अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। यहाँ पूरी स्क्रीन पे वो जलसा गा ले मेरी छोड़ में। आ रही है मेरी आवाज आपको? आपको मालूम है कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है? गुजरांवाला वालों, आपको मालूम है कि नवाज शरीफ का आपके साथ क्या रिश्ता है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। जरा जोरदार आवाज से बताओ। ये ठीक था। मेरा आपके साथ बड़ा गहरा रिश्ता है और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे और आपकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे, लेकिन वो अपने मकासद में, अपने मजमूम मकासद में नाकाम रहेंगे, क्योंकि मेरा आपके साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा अनमोल रिश्ता है। और मैं जब भी गुजरांवाला आया, मुझे आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी और आज तो आपने, गुजरांवाला ने कमाल कर दिया है, कमाल। मैं इस मोहब्बत की गरमाइश हजारों मील दूर महसूस कर रहा हूं। गुजरांवाला ने हमेशा नवाज शरीफ के साथ वालेहाना मोहब्बत की है। आज तो आप बेमिसाल मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। और आज आपको मालूम है कि 3 साल के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मैं जिन चेहरों को हंसता मुस्कुराता छोड़कर गया था, वो चेहरे आज मुझे उदास नजर आ रहे हैं। मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों के चेहरों पर फैली हुई परेशानी देखकर बहुत दुखी हो रहा हूं। क्या बताऊं, दिल तो चाहता है कि नवाज शरीफ आपके दरमियान आकर बैठे, आपसे कहे कि मुझे अपने दिल का हाल सुनाओ, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, और आपसे पूछूं कि वो चमकते चमकते चेहरे जो मैं छोड़कर आया था, कहां चले गए? उन चेहरों की रौनकें कहां चली गईं? और आप किस हाल में हैं? मुझे बताएं, आप किस हाल में हैं? आप पर क्या बीत रही है? वक्त कैसे गुजर रहा है? अपने बाल बच्चों की सुनाओ, वो किस हाल में है? रोजगार है या नहीं है? चूल्हा जलता है या बुझ गया है? 2 वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं मिलती? घर में आटा, चीनी, दाल है या नहीं है? बिजली और गैस का बिल देते वक्त आप पर क्या गुजरती है? सुना है बिजली का बिल देते वक्त आपके आंसू निकल आते हैं। ये बात सही है? अभी चंद दिन पहले मैं लोगों के जज्बात सुन रहा था, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी।
ان کی باتیں سن رہا تھا، ان کے آنسو نکل رہے تھے جب وہ بجلی کی بل کی بات کر رہے تھے. لیکن اب سنا ہے، اب تو سنا ہے کہ دوائیاں بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، اور دوائیاں 250% مہنگی ہو گئی ہیں. یہ بات درست ہے؟ آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آج غریب اور بیمار آدمی کہاں سے اپنا علاج کرواتا ہے؟ کیسے علاج کرواتا ہے؟ نعرہ تکبیر! دیکھو دیکھو کون آیا! دیکھو دیکھو کون آیا! مکہ تیرا شان یازی! مکہ تیرا شان یازی! مکہ تیرا شان یازی! پی ڈی ایم زندہ باد! پی ڈی ایم! پی ڈی ایم! پی ڈی ایم! خادم ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مولانا صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی 3-4 منٹ پہلے مولانا صاحب میں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور یہ پی ڈی ایم کے جلسے کی طرف سے بھی اور پورے پنڈال کی طرف سے بھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ آج تو دوائیاں بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، اور گردے کے مریض، غریب مریض ڈائلسس بھی نہیں کرا سکتے جو ہمارے زمانے میں مفت تھا. اور آج سنا ہے کہ 5,000 روپے وصول کیے جاتے ہیں. ان پریشان حال گردوں کے مریضوں سے یہ کدھر جائے؟ اس مہنگائی کے طوفان میں تو آج بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بھی آپ کے پاس پتہ نہیں فیس ہے یا نہیں ہے، علاج کہاں سے کرائیں گے، اور بچوں کی کتابوں اور کپڑوں کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ابھی سردیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے گرم کپڑوں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں، یہ پتہ لگنا چاہیے مجھے. اور جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ آج کل کرایہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ غریب بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ سنا ہے سونے کی قیمت 1,10,000 روپے تولہ ہو گئی ہے. کوئی مجھے بتائے گا کہ بچیوں کے ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے؟ کیسے وہ اپنی شادی رچا سکیں گے؟ روپے کی قدر مٹی میں مل گئی ہے، مٹی میں. اور جیسے جیسے روپے کی قیمت گرتی ہے، ہر پاکستانی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. بازار میں 100 روپے لے کر جانے والا شخص مجھے بتائے کہ 100 روپے میں کیا ملتا ہے، 100 روپے میں کچھ آتا بھی ہے یا کچھ خریدا بھی جاتا ہے یا نہیں. اور پھر مجھے بتائیں کہ محنت کشوں کا کیا حال ہے، جن کی آمدنی 20,000 روپے یا اس سے کم ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے گزارا کر رہا ہے. جو کہتے تھے ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے تو 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. میں نے تو ابھی 20,000 روپے والے آمدنی کے لوگوں کی بات کی تھی، لیکن جو بے روزگار ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں. میرے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بے روزگار ہیں
जरिया आमदनी कोई नहीं है, घर का किराया भी देना है, माँ बाप के लिए, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, रोजमर्रा के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना। वो क्या कर रहा है? वो किसके पास बेचारा जाके अपनी फरियाद करता है? इन्होंने तो कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे। मुझे बताया जाए, क्या किसी को एक भी घर मिला है? किसी को एक भी घर दिया है? फिर आज मुझे बताएं कि काश्तकार, उनका क्या हाल है? उनकी गुजरोकात कैसे हो रही है? सुना है खादें बहुत महंगी हो गई हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। आए दिन रोज सुनते हैं कि आज बिजली इतनी महंगी हो गई, आज इतनी महंगी हो गई। ताजरों का क्या हाल है? ताजर कैसे गुजारा कर रहे हैं? कारोबार चल भी रहे हैं या बंद हैं? सुना है, मैंने सुना है कारोबारी हालात बहुत खराब हैं। नवाज शरीफ आपके एक एक दुख और तकलीफ से वाकिफ है, उसे आपके एक एक आंसू का एहसास है। यकीन मानिए, नवाज शरीफ का दिल रोता है जब वो देखता है कि गरीब आदमी इन मुसीबतों में गिरफ्तार है। मेरी रातों की नींद चली जाती है जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके बच्चे भूखे सोते हैं। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। आपको पहुंचाया जाने वाला हर जख्म नवाज शरीफ के दिल पर लगता है। अभी 3-4 रोज पहले मुझे मालूम हुआ कि रोटी 10 रुपए कर दी गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे भाइयों, मुझे बताओ, रोटी वाकई 10 रुपए कर दी गई है? भाई 71 साल लगे, ये गौर से सुनो मेरी बात, 71 साल लगे आटे को 35 रुपए किलो तक आते आते। यानी 71 सालों में आटा जो है वो 35 रुपए किलो तक पहुंचा, और सिर्फ पिछले 2 सालों में ये 35 से 75 रुपए हो गया है। मुझे बताएं कि कहां 75 साल, कहां 71 साल, और कहां सिर्फ ये 2 साल। और आज मुझे बताएं कि किस तरह से गरीब गुजारा करता है। एक मजदूर या बेरोजगार एक वक्त में 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 1200 रुपए कहां से लाए? और जिसके घर में 6 लोग हों खाने वाले, वो 7,000 रुपए सिर्फ रोटी के लिए, सिर्फ रोटी के लिए कहां से लेकर आएगा? जबकि दालें और सब्जियां भी इस कदर महंगी हो गई है कि वो पहुंच से भी बाहर हो गई है। जब बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है, यहां बैठे हुए हैं आप, बहुत सारे बच्चों के बाप यहां पर बैठे हुए हैं, तो जब अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है तो बाप को समझ नहीं आती कि बच्चों की तालीम जारी रखे या उनके मुंह में नवाला डाले, उनके मुंह में खाना डाले। इस हुकूमत ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। न जाने किस मुंह से ये लोग मीडिया पर आते हैं, बेशर्मी के साथ इधर उधर की कहानियां सुनाकर चले जाते हैं। आप रोज ये तमाशा देखते हैं टेलीविजनों के ऊपर। भाई, आपको गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं,
इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? इस सारी तबाही का मैं किसके सर इल्जाम दूं? गुजरांवालों के मेरे भाइयों साथियों, इस बर्बादी पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का? इसका जवाब आप भी सोच समझ कर दें। इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का गिरेबान पकड़े? किसका गिरेबान पकड़े? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? आप बताएं गुजरांवाला के भाइयों और बहनों, असल कसूरवार कौन है? आपका वोट किसने चोरी किया? इलेक्शनों में किसने धांधली की? पोलिंग एजेंटों को किसने निकाल बाहर किया? जो वोट आपने डाला था वो किसी और के डब्बे में कैसे पहुंच गया? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके वोटों पर दो दो मोहरें किसने लगाई? और फिर रात के अंधेरे में आरटीएस किसने बंद किया? नताइज, इलेक्शनों के नताइज क्यों रोके रखे गए? बताएं मुझे, आप क्यों रोके रखे गए? इसका जवाब चाहिए हमें। क्यों बैन अक़वामी इदारों ने इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठाई और हारी हुई पीटीआई को किसने जितवाया? वोट आपकी एक मुकद्दस अमानत है। आपकी इस अमानत में किसने खयानत की? मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लेकर छोड़ेंगे। किसने सिलेक्टेड हुकूमत बनवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार दोबारा गर्म किया? और किसने अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई? नालायक और नाअहल इमरान नियाजी को किसने वजीर आजम बनाया? बताएं, किसने बनाया? गुजरांवाला वालों, बताओ, उंगली किसकी तरफ उठती है? किसकी तरफ उठती है उंगली? बताओ। आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? और डरेंगे नहीं आप? अगर डरेंगे, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। और गुजरांवाला के अवाम तो वैसे कभी नहीं डरते। गुजरांवाला के अवाम तो बड़े दिलेर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, शेर हैं, शेर। आज आप गीदड़ नहीं है, आप गाय भैंसे नहीं है, आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई हाँकेगा आप हाँके जाएंगे, जिधर कोई चलाएगा आप चलते जाएंगे। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर। आप अपना ज़मीर कभी नहीं बेचेंगे। आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। जिसने पाकिस्तान के साथ या आपके साथ ये जुल्म किया है, उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के आपको खड़ा होना होगा। और इसका आगाज गुजरांवाला के अवाम आज करेंगे इंशाअल्लाह। और ये लहर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। बोलो गुजरांवाला वालों, आप इसका आगाज यहां से करोगे आज? जरा जोर से बताओ कि आवाज टीवी की तरह कम आ रही है। आप मुझे बताएं, पिछले 73 साल से मुतवातर मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे दौर में हालात अच्छे हो रहे थे, लेकिन उसे भी बर्बाद करके रख दिया गया।
याद करो आज से 3 साल पहले कितना अच्छा दौर था, उसको खत्म कर दिया गया। इस सियासी अदम इस्तेकाम ने मैशियत को संभलने नहीं दिया और अवाम की कमर तोड़कर रख दी। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना आ सकी? क्यों अवाम इंसाफ से महरूम है? कई लोग क्यों इंसाफ हासिल करने की तगोदो करते रहे, दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों आइन को तोड़ने वाले, क्यों आइन शिकन दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मेयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ना हम चलने देंगे इसको। गुजरांवाला के अवाम इस बात का अहद करो नवाज शरीफ के साथ। आवाज जरा जब नहीं आती ना फिर होगा कोई मसला है इसमें। आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो जज्बा है, वो मुझ तक सही तरह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, पहुंच रही है आवाज? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मेरी भी पहुंच रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ कि यहां पे एक डिक्टेटर को आइन शिकनी पर सजा मिली, लेकिन उस अदालत को भी उड़ा दिया गया हवा में, और दूसरी तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ तज़यीक़ आमेज़ सलूक किया जाता है? क्यों उन्हें काम नहीं करने दिया जाता? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? क्यों जगह जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? कभी धरना करवाकर रास्ता रोका जाता है, कभी डॉन लीक्स बनाकर, और कभी रिजेक्टेड कहकर वज़ीर आज़म के अहकामात को रद्द कर दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि जितना वक्त इन आइन तोड़ने वालों ने साजिशों पर ज़ाय किया, उसका आधा वक्त भी अगर दिफा पर सर्फ किया जाता तो मुल्क बहुत सी कबातों से बच जाता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पनामा की साजिश होती है। पनामा का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक कि मुल्क को कमजोर करना और हुकूमत को गिराना, नवाज शरीफ को निकलवाना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना। इस सब के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन धरनों के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद, आप गवाह हैं गुजरांवाला वालों, ना सिर्फ हमने काम करके दिखाया, बल्कि दुनिया से भी अल्लाह के फजलो करम से अपना लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, मुल्क में अमन कायम किया, दहशतगर्दी खत्म की, कारोबार चलना शुरू हो गया, और गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो गई। अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बन रही थी, मोटरवेज और हाईवेज बन रहे थे। आज बलोचिस्तान से, सिंध से, केपीके से, पंजाब से, और वहां से भी, चित्राल से भी लोग आए हैं, इस जलसे में आए हैं, कायदीन आए हैं, और हमारे कायदीन के साथ उनके वर्कर्स भी आए हैं।
پوچھیں کہ ماشاءاللہ موٹر وے پشاور سے لے کے تو سندھ تک پہنچ گئی ہے. ادھر بلوچستان میں ہائی ویز پہ تعمیر ہو رہی ہے. وہاں پہ جو ٹنل ہماری چترال والی جو ہے لواری ٹنل وہ بن گئی ہے. ہزارہ موٹر وے بن گئی ہے. یہ سب کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے یہ 3-4 سالوں میں کیے. بجلی کے اتنے بڑے بڑے کارخانے لگا دیے. یہ سارا کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس کی خوشی ہے. اگر پاکستان کو اسی طرح چلنے دیا جاتا, آج پاکستان ترقی کا ایک مرکز بن چکا ہوتا اس خطے میں. پاکستان کی ترقی کو دنیا تسلیم کر رہی تھی. دنیا پاکستانی روپیہ دوسری تمام کرنسیوں میں اس خطے میں مستحکم تھا. اگلے 10 سال میں پاکستان کا شمار دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں ہونے کی پیش گوئی کی جا رہی تھی. اور خود بین الاقوامی ادارے بھی یہ کہہ رہے تھے. ورلڈ بینک اور IMF بھی پاکستان کی ترقی کو تسلیم کر رہے تھے. یہ کہ یہ ترقی افسوس در افسوس یہ ترقی عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو راس نہیں آئی. ان سے برداشت نہیں ہوا کہ نواز شریف اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے اور ووٹ کو عزت مل جائے. نواز شریف اکیلا نہیں تھا, ہمارے PDM کے لیڈرز بھی بہت سارے نواز شریف کے ساتھ تھے. اس حکومت میں ان کا بھی حصہ تھا. وہ آج سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ راس نہیں آیا کہ ان کی حکومت کامیاب ہو جائے اور ووٹ کو عزت ملے. آپ نے 2-2.5 سال ان لوگوں کو بھگتا ہے. آج آپ کو معلوم ہو چکا ہے گجرانوالہ کے میرے دوستوں کہ ووٹ کو عزت دو کی کیا اہمیت ہے. ووٹ کو عزت دو کس کو کہتے ہیں. آج آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مجھے آواز دے کر بتاؤ. ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں. ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گجرانوالہ کو پریشان نہ ہونا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹروں نے سیاستدانوں کو انہی تمغوں سے نوازا ہے. کبھی معذر ملت فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا, کبھی حسین شہید سہر وردی کو غدار ٹھہرایا گیا, کبھی باچا خان اور مولوی فضل الحق ملک دشمن قرار پائے, کبھی مری, کبھی مینگل اور کبھی بزنجو غدار بنے. اور جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کھلے عام انتہائی ذلت آمیز اس طریقے سے ہتھیار ڈالے. لیکن غدار کون ہے؟ سیاستدان. غدار کون ہے؟ نواز شریف. غدار کون ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو. غدار کون ہے؟ ولی خان. غدار کون ہے؟ اکبر بگٹی یا پھر محمود خان اچکزئی جو ہمیشہ دستور اور آئین کی بات کرتا ہے. اور کون غدار ہے؟ یہ سب لوگ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, سب قائدین, سب غدار ہیں.
کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اور محب وطن کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے آئین کو روند ڈالا، جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا. یہ سب محب وطن ہیں. میرے گجرانوالے کے بھائیوں اور بہنوں، تاریخ اور حقائق بڑے تلخ ہیں، لیکن پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم امن چاہتے ہیں، لیکن خودداری کے ساتھ، برابری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، اور ملک کے اندر بھی عزت نفس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم ضمیر کے خلاف کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. باضمیر لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ نہیں ہیں ہم. اور پھر ملک سے باہر بھی، اس لیے جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تو ہم نے اس کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا. لیکن جب انہوں نے امن کی بات کی تو ہم نے ہمیشہ مثبت جواب دیا. ہمارے دور میں بھارت کے وزیر اعظم پاکستان آئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وزیر اعظم واجپئی مینار پاکستان گئے اور وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے پاکستان کے بارے میں انتہائی عمدہ الفاظ تحریر کیے. کوئی جا کے وزٹرز بک کو جا کے پڑھے، اسے بھارت کو پڑھے اور پھر بتائے کہ کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا آج کا پاکستان. کیوں آج دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں ہم اعتبار اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمارے قریبی دوست ممالک بھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ سعودی عرب جو ہمارا بہت قابل اعتماد دوست ہے، بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ہے، کیوں ہم نے اسے اتنا خفا کر دیا کہ وہ آج ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ تمام تر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ہوتے ہوئے بھی کیوں ہم آج نہاد کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہے؟ بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا. کیوں ہم ایک قرارداد بھی پیش نہیں کروا سکے؟ الٹا اپنے وزیر اعظم آزاد کشمیر پر غداری کا مقدمہ درج کرا دیا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ آپ کو ضمیر فروشی قبول ہے؟ یہ کشمیر فروشی کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ میں نے اپنے 35 سالہ سیاسی کیریئر میں گجرانوالہ کے دوستوں اس سے زیادہ کرپٹ حکومت نہیں دیکھی. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع ہو جائے. دوسروں پر الزامات کی اتنی بوچھاڑ کرو کہ ان کے اپنے سیاہ کرتوتوں سے توجہ ہٹ جائے، اور اس آڑ میں یہ خود کرپشن کا بازار گرم کیے رکھیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، گجرانوالہ کے بھائیوں دوستوں، آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے 5 سالوں میں کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا، جبکہ ان لوگوں کے آئے دن کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور سکینڈل بھی وہ جن کے ذریعے عوام کے آپ کے اربوں خربوں روپے لوٹ کر لے گئے. عمران نیازی، کون نہیں جانتا کہ اس کرپشن میں تم خود ملوث ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم
کہ ثاقب نثار کا NRO لے کر تم پاک صاف ہو گئے ہو؟ تمہیں بنی گالا اور لاہور میں زمان پارک کی اربوں روپے کی جائیداد کی رسیدیں دینی پڑیں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ثاقب نثار کا NRO لے کر علیمہ خان حساب دینے سے بچ جائیں گی؟ کیا اربوں کی فنڈ ریزنگ کے معاملات بلا تحقیق ہی رہ جائیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ فارن فنڈنگ کیس پر کوئی تم کو NRO دے سکے گا، جبکہ تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ خود تمہاری کرپشن کے گواہ ہیں؟ جواب دو، تم نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر چینی برآمد کرنے کی اجازت کیسے دے دی اور کیوں دے دی؟ چینی کے ذخائر تو اتنے نہیں تھے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی، برآمد ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 52 سے چینی کی قیمت جو ہے 52 روپے سے 110 روپے کلو ہو گئی، لیکن تم نے پرواہ نہیں کی تاکہ تمہارے ATM عوام کے خربوں اربوں لوٹ سکے۔ آپ کا فرض بنتا ہے پاکستان کے رہنے والوں، گجرانوالہ کے رہنے والوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا حساب لو۔ یہ اربوں خربوں آپ کے ہیں، آپ کی جیب سے یہ پیسہ نکلا ہے اور عمران خان اور اس کے حواریوں کے جیبوں میں گیا ہے اور اس نے لوگوں کو بکا دیا ہے۔ یہ اربوں خربوں ہیں، اس پہ خاموش بیٹھنا جرم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تم نے آج تک عمران خان کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جسے چینی کی قیمت میں کوئی کمی ہو سکے۔ ہم اس کو چینی کی قیمت کو 50-52 روپے چھوڑ کے گئے تھے، 2 سالوں میں 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ گجرانوالہ کے میرے بھائیوں، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تمہیں ان بھاری قیمتوں کے نیچے دبے ہوئے عوام کی عمران نیازی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے۔ تمہارا وزیر ادویات کی قیمت میں بے حساب اضافہ کر کے چلتا بنا، عوام کے اربوں لٹ گئے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے، بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مجرم بھی ہے، اس کے بے حساب اثاثے سامنے آ چکے ہیں، مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں۔ نیب کا وتیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے۔ یہ شخص کیوں کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے؟ جواب دو عمران نیازی، کیوں پھر رہا ہے؟ اور آج بھی وہ چیئرمین سی پیک بنا ہوا ہے، کس منہ سے یہ سی پیک کی سربراہی کر رہا ہے؟ اور اس کی تنخواہ 35 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ گجرانوالہ کے عوام بھائیوں، کیا تنخواہ ہے؟ 35 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی۔ کیا تنخواہ ہے؟ بتاؤ کیا تنخواہ ہے؟ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ اس کے باوجود چیئرمین نیب کی جدائی دیکھیں، تمام تر گواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا۔ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، جس کا مقصد سیاسی اختلاف رائے کو کچلنا ہے۔
لیکن جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں نے تو تمام حدیں پار کر لی. انہیں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا انتقامی ایجنڈا ختم ہونے کو ہی نہیں آتا. شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، خورشید شاہ، میر شکیل الرحمان اور اپوزیشن کے دیگر رہنما آج بھی پابند سلاسل ہیں. ان کو یا خود آپ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے. اور جاوید اقبال کب تک آپ ایک مفاد پرست ٹولے کے مفادات کے محافظ بن کر بیٹھے رہو گے؟ کب تک ان کے انتظامی ایجنڈے پر عمل کرتے رہو گے؟ کب تک بے گناہوں کو نیاب کی چکی میں پیستے رہو گے؟ کب تک تم عمران نیازی اور عاصم باجوہ جیسوں کی کرپشن کو تحفظ دیتے رہو گے؟ یاد رکھو، تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور بہت جلد آئے گا. یہ گجرانوالا کا جلسہ، یہ قائدین، یہ سب گواہ ہیں. انشاءاللہ گواہ رہنا، ان کا بھی یوم حساب آئے گا اور جلد آئے گا. میرے بھائی اور بہنوں، آئین سے انحراف صرف ماشاء اللہ کی شکل میں نہیں ہوتا. ہر آئین شکنی انتہا درجے کی سنگین ہوتی ہے. لہذا جب زبردستی میڈیا کا منہ بند کر دیتے ہیں، یہ بھی آئین شکنی ہے. جب آپ کیبل آپریٹرز کو ہراساں کر کے اپنی مرضی کے چینل چلواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے. جب آپ ججوں سے زبردستی من پسند فیصلے لکھواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے. آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں اور ایک نااہل ترین شخص کو وزیر اعظم بنوا دیتے ہیں تو یہ بدترین آئین شکنی ہے. یاد رکھیے، ایک آئین توڑنے والے شخص کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ بھی آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کا حکم مانتے ہیں. گجرانوالا کے میرے بھائیوں بہنوں، آج آپ کی تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات کی بھینٹ چڑھایا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے پاک فوج کو متنازع بنانے کے درپے ہیں. ہم نہیں، عوام نہیں، یہ ہیں وہ چہرے جو پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں اور متنازع کرتے ہیں. نواز شریف کا ان بہادر قوم کے بیٹوں اور سپاہیوں کو سلام جو فلک پوش پہاڑوں اور سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کل ہی وزیرستان اور بلوچستان میں 20 شہادتیں ہوئیں. قوم کا ہر فرد سوگوار ہے. میرے یہ مجاہد بھائی اور بیٹے، یہ شہید اور شہداء، یہ فوج کی عزت بناتے ہیں، یہ قوم کی عزت بناتے ہیں. انہیں قوم سلام پیش کرتی ہے. ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو قوم سلام پیش کرتی ہے. تم قوم کے ہیرو ہو. نواز شریف تمہارا احسان مند ہے. قوم تمہاری ممنون ہے. قوم تم پر فخر کرتی ہے. مگر چند لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں اور سیاست میں حصہ نہیں لیتے.
تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھائی کر کے نواز شریف کو گرفتار کیا تھا، حکومت کو توڑا تھا اور اٹھا کے نواز شریف کو کال کوٹری میں ڈال دیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 4 دفعہ ملک میں مارشل لا لگایا؟ کون تھے وہ لوگ؟ اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ بنا لی ہوئی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ملک میں 2 متوازی حکومتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جیسے شوکت عزیز صدیقی جو کہہ رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے پاس وہ ویڈیو ہے جو کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، میں ٹویٹر پہ پھر ڈالوں گا، اس کو آپ سنیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میڈیا کی زبان بندی کا کون ذمہ دار ہے؟ سینٹ کے انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کا کون ذمہ دار ہے؟ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ کا کون ذمہ دار ہے؟ صحافیوں کو اغوا کر کے تشدد کرنے کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو بجلی کا بل بجلی بن کر بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ دوائی نہ ملنے سے میرے پاکستان کا غریب مر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ غریب کی روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں باجوہ صاحب۔ ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ان ہنستے مسکراتے چہروں پر اداسی ہے، ویرانی ہے، پریشانی ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ آٹا اور چینی چور
عوام کے سینکڑوں ارب روپے لوٹ کر چلتے بنے اور حکومت نے قیمت قابو میں لانے کے لیے کچھ نہیں کیا. باجوہ صاحب، حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو. اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے. غدار کہنا ہے، ضرور کہیے. اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے. ہائی جیکر کہنا ہے، ضرور کہیے. نواز شریف کے اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے، ضرور کیجیے. نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں، ضرور بنائیے. لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا. نواز شریف آپ کے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا انشاءاللہ. پی ڈی ایم تم سے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گی انشاءاللہ. گجرانوالہ والوں، مولانا فضل الرحمان ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا. بلاول زرداری بھٹو ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا. محمود خان اچکزئی ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا. ساجد میر، ڈاکٹر مالک، جہاں سے جوال دینی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے. میاں افتخار، اویس نورانی، احمد نواز جدون، مریم نواز شریف، شاہد خقان عباسی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے. اور گجرانوالہ والوں، آپ بھی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے. کیا گجرانوالہ والے اس جدوجہد میں میرا ساتھ دو گے؟ پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا پاکستان ہمارا ساتھ دے گا؟ یہ وعدہ ہے آپ کا، گجرانوالہ والوں کو وعدہ ہے آپ کا. نواز شریف کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، کیا ساتھ دو گے؟ پاکستان پائندہ باد.